باد حسین، باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں، باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں، مقتل سے آ رہی ہے صدا، میں یتیم ہوں، رو کر کہا سکینہ نے لاش حسین پار، رو کر کہا سکینہ نے لاش حسین پار، اب جا کے یہ یقین ہوا میں یتیم ہوں، باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں، جو ہے وہ ظلم کرتا ہے مجبور جان کار، جو ہے وہ ظلم کرتا ہے مجبور جان کار، شاید یہی ہے میری خطا میں یتیم ہوں، باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں، بولی سکینہ شمر کے کان، بولی سکینہ شمر سے کانوں پر آ کے ہاتھ، بولی سکینہ شمر سے کانوں پر آ کے ہاتھ، گوہر نہ چھین بہر خدا میں یتیم ہوں، باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں، دامن پھٹا ہوا ہے گرے بان چاک ہے، دامن پھٹا ہوا ہے گرے بان چاک ہے، دیکھے زمین کرب و بلا میں یتیم ہوں، باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں، میں اپنے آنسوؤں سے بجھا لوں گی اپنی پیاس،
بجھا لوں گی اپنی پیاس، دریا سے لوٹ آؤ چچا میں یتیم ہوں، باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں، سر رکھ دیا سکینہ نے زینب کی گود میں، سر رکھ دیا سکینہ نے زینب کی گود میں، رکھنا پھوپھی خیال میرا میں یتیم ہوں، باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں، ذکر سکینہ سنتے ہی دل کانپ اٹھا سرور، ذکر سکینہ سنتے ہی دل کانپ اٹھا سرور، جیسے کسی نے مجھ سے کہا میں یتیم ہوں، باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں۔ ایک نعرے سلوات۔ اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے، اٹھ اٹھ کے خاک اڑاتی ہے جو بن میں، اٹھ اٹھ کے خاک اڑاتی ہے جو بن میں، شاید علی اصغر کو بہن ڈھونڈ رہی ہے، شاید علی اصغر کو بہن ڈھونڈ رہی ہے، تا دیر تڑپتے رہے تعظیم کو لاشیں، تا دیر تڑپتے رہے تعظیم کو لاشیں، یہ کون ضعیفہ ہے جو مقتل میں کھڑی ہے، یہ کون ضعیفہ ہے جو
مقتل میں کھڑی ہے، برچھی علی اکبر تیرے سینے میں گڑی ہے، برچھی علی اکبر تیرے سینے میں گڑی ہے، پر چوٹ تو زینب کے کلیجے کو پڑی ہے، پر چوٹ تو زینب کے کلیجے کو پڑی ہے، سجاد تو خاموش ہے بازار میں، لیکن زنجیر کی ایک ایک کڑی بول رہی ہے۔ ایک نعرہ صلوات۔ بڑھنے لگا جب شام غریبا کا اندھیرا، زینب نے کسی شخص کو آتے ہوئے دیکھا، تم کون ہو؟ جب ثانیے زہرا نے یہ پوچھا، چہرے سے نقاب اپنے اٹھا کر وہ پکارا کہ آیا ہے نجف چھوڑ کے بیٹی تیرا بابا، اے میری لاڈلی زینب، اے میری لاڈلی زینب، سن کر تیری آواز لحد چھوڑ چکا ہوں، تیرے لیے میں بندے کفن توڑ چکا ہوں، نازوں کی پلیاں میری آغوش میں آ جا، اے میری لاڈلی زینب، اے میری لاڈلی زینب، عباس کا بابا ہوں، خبر ہے تجھے بیٹی، غیران مجھے نظروں کو اٹھانے نہیں دیتی، بے پردہ ہے تو باپ سے دیکھا نہیں جاتا، اے میری لاڈلی زینب، کیسا ہے ستم تیرا، بھرا گھر ہوا خالی، پردیس میں تو ہو گئی بن بھائیوں والی، تو رولے علمدار کو میں دیتا ہوں پہرا، اے میری لاڈلی زینب، غیروں
طرح دور وہ کیوں بیٹھی ہے جا کر، میں آ نہ سکا اس کا پدر تھا تہ خنجر، کیا روٹھی ہے اس بات پہ دادا سے سکینہ، اے میری لاڈلی زینب، اے میری لاڈلی زینب۔ زینب نے تکلم کہا، ہائے میرا پردہ، جب بولے علی شام کے دربار ہے جانا، تو تنہا نہیں جائے گی میں ساتھ چلوں گا، اے میری لاڈلی زینب۔ دو تین بن سماعت کریں۔ سن لو بیٹی کی روداد غم بابا، سن لو بیٹی کی روداد غم بابا، قید خانے میں گھٹتا ہے دم بابا، سن لو بیٹی کی روداد غم بابا، قید خانے میں گھٹتا ہے دم بابا، خاک پر مجھ کو سونے کی عادت نہیں، نیند آتی نہیں، دل کو راحت نہیں، آ کے دلوا دو بیٹی کو آزادیاں، آ کے دلوا دو بیٹی کو آزادیاں، مجھ کو منظور ایسی حراست نہیں۔ کچھ شعر امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے۔ اے ماہ شب غیبت، اے جلوہ جانانا، ایک بار چلے آؤ پھر آ کے چلے جانا، اے ماہ شب غیبت، اور اپنوں سے کہاں پردہ ہوتا ہے میرے مولا، اپنوں سے کہاں پردہ ہوتا ہے میرے مولا، پردے ہی میں رہنا ہے، تم خواب میں آ جانا، اے ماہ شب غیبت، اور پتھرائی ناکھوں میں، ارے بس خون کے آنسو ہیں، پتھرائی ناکھوں میں بس خون کے آنسو ہیں، مر جائے نہ ملنے کی حسرت میں یہ دیوانہ، اے
ماہ شب غیبت، اے جلوہ جانانا ایک بار چلے آؤ، پھر آ کے چلے جانا، اور بس آخری حیدر سے یہ آخری خواہش ہے، بس آخری حیدر سے یہ آخری خواہش ہے، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، اے ماہ شب غیبت، اے جلوہ جانانا ایک بار چلے آؤ، پھر آ کے چلے جانا، اے ماہ شب غیبت۔ ہونے ہی والی ہے اس شام غریبا کی سحر، ہونے ہی والی ہے اس شام غریبا کی سحر، بازوؤں کو چوم کر بیٹی کو سمجھاتا ہے باپ، قید خانے میں ہوا کوہرام بچی مر گئی، قید خانے میں ہوا کوہرام بچی مر گئی، خواب میں ایک شب سکینہ کو نظر آتا ہے یہ عزاداری کا صدقہ ہے جو برزخ میں رضا، یہ عزاداری کا صدقہ ہے جو برزخ میں رضا، مجلسوں میں روتے ہیں ہم اور جزا پاتا ہے دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے دیکھ کر ہنستے ہوئے بچوں کو سکھ پاتا ہے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا
वतबीब नफूसना मौलाना व मुक़्तदाना बिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल-मअसूम का उम्मुल अब्बास अफ़क़हुज़ ज़मान सलवात बर मुहम्मद व इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी है, काना अम्मुल अब्बास, हमारे चचा जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम अफ़क़हुज़ ज़मान, पूरे ज़माने में सबसे ज़्यादा फ़क़ीह थे। चूँकि मजालिस का उन्वान यौम अब्बास के हवाले से है, यौम अब्बास की ये दूसरी मजलिस है, इसलिए मैंने मुनासिब यही समझा कि गाज़ी के हवाले से गुफ्तगू हो और आखिर में आलम मुबारक की भी ज़ियारत होना है, लिहाजा एक तसलसल भी रहे और एक मुनासिबत भी रहे। चूँकि मौजू यही है यौम अब्बास, और इन बच्चों के लिए कुछ मैसेज और पैगाम पहुँच जाएँ। हमारे चौथे इमाम वो अज़ीम शख्सियत हैं कि जो आदम आल मोहम्मद कहलाते हैं। आदम आल मोहम्मद का मतलब क्या है? जैसे जनाब आदम से सारे जितने भी लोग हैं दुनिया में जनाब आदम से ही हैं, यानी हम सब के बाप जनाब आदम हैं। दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं जिसके बाप जनाब आदम न हो, यानी अगर वो आदमी है तो फिर जनाब आदम की नस्ल से है। इसीलिए हमारे दूसरे जो बरादरान हैं, दूसरी कौमें जो हैं, वो भी जनाब आदम का तसव्वुर रखती हैं, बस नाम में फ़र्क है, वो अलग मौजू है, लेकिन कहना सबका यही है कि एक ही आदम की सब औलाद हैं। इसीलिए किसी में कोई फ़र्क नहीं है। किसी का भी खून आप देखिए वो खून सुर्खी मिलेगा, हर इंसान एक ही तरह का मिलेगा, इसलिए कि वो एक बाप की औलाद हैं। जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी आदम कहा गया, आदम आल मोहम्मद, आदम सादात। वजह क्या, क्यों कहा गया? कि करबला में ख़ानदान रसूल को, ख़ानदान हुसैन को ख़त्म कर दिया गया। 18 बनी हाशिम जहाँ शहीद हो गए हों, एक छोटे से ख़ानदान के 18 लोग एक साथ मारे गए हों, तो वहाँ बचा क्या है? लेकिन अब जो नस्ल चली वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन से चली, यानी आज जितने भी सादात हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सब इमाम ज़ैनुल आबिदीन से हैं। तो इसीलिए इनको कहा गया आदम आल मोहम्मद, कि भाई एक तरह से ये सादात के लिए आदम की हैसियत रखते हैं। एक तो ये पोजीशन। दूसरी पोजीशन क्या है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अल्लाह ने महफूज रखा सिलसिले इमामत को आगे जारी रखने के लिए, वरना जहाँ अली अकबर शहीद हो गए हों, अब्बास शहीद हो गए हों, दूसरे अफराद शहीद हो गए हों, वहाँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी शहीद हो जाते हैं। लेकिन एक मशीयत इलाही थी कि अगर सब शहीद हो गए तो फिर इस सिलसिले को बाकी कौन रखेगा। इसीलिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन पहले से बीमार नहीं थे, वाक़े करबला में बीमार पहले नहीं थे, बल्कि शब आशूर तक ठीक थे। शब आशूर में जब मुआयना किया पूरे लश्कर का तो इमाम सेहतमंद थे, तंदुरुस्त थे, लेकिन जब सुबह का मौका आया तो इमाम बीमार थे। बीमार क्यों थे? कि अल्लाह ने अपनी मसलहत से और अपनी मशीयत से उन्हें बीमार रखा, ताकि बीमार पर चूँकि जिहाद भी साक़ित है कि जिहाद भी नहीं करेंगे, और दुश्मन भी ये सोच के छोड़ देगा कि ये तो खुद ही बीमार हैं, ये तो खुद ही बीमार हैं। बचाना किसको था? नस्ल हुसैन को। बचाना किसको था? इमाम आली मकाम की नस्ल को। मुमकिन है किसी के जहन में ये बात आए कि इमाम मोहम्मद बाक़िर तो पैदा हो ही चुके थे, लिहाजा नस्ल तो बाकी थी, लेकिन याद रखिए इमाम मोहम्मद बाक़िर कोई अकेले भाई नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह और भी उनके भाई हैं जिनकी पैदाइश और बाद में हुई है। खैर वो एक अलग मौजू हो जाएगा। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का एक अहम तरीन मकाम है तारीख़ करबला में, और आपने पूरे मिशन को बाकी रखा अपने बाप के जनाब ज़ैनब ने और इमाम सज्जाद ने।
تو جب امام زین العابدین کا اتنا بڑا مقام ہے اور وہ امام یہ کہہ رہا ہے اپنے چچا کے لیے کان عمنا العباس افقہ الزمان کہ میرا چچا کائنات کا فقیہ ترین شخص تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عظمت عباس کے لیے یہ بہترین سنہرے حرفوں سے لکھے جانے والا جملہ ہے کہ جسے خدا معصوم کہہ رہا تھا وہ اسے اتنا عظیم لقب دے رہا تھا کہ مجھے خدا نے معصوم کہا، میں انہیں فقیہ کہہ رہا ہوں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یعنی فقیہ کا مطلب جسے دین کی سب سے زیادہ سوجھ بوجھ ہو۔ آج ہمارے زمانے میں مثال کے طور پر آغا سیستانی فقیہ ہیں، آغا خامنئی فقیہ ہیں، اور بہت سارے مراجع ہیں الحمدللہ ہمارے۔ یہ کیا ہے فقیہ؟ فقیہ کا مطلب یعنی ان کو دوسرے علماء سے زیادہ علم ہے، جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہے اسی کو فقیہ کہا جاتا ہے۔ اور جہاں امام یہ کہہ رہے ہیں کہ فقیہ ہیں تو بہت بڑی بات ہے۔ وقت چونکہ بہت زیادہ ہو چکا ہے، اس کی معذرت کے ساتھ مجلس تھی اسے پڑھ کے آنا تھا اور بارش کی وجہ سے بھی تھوڑا سسٹم ذرا وہ ہو گیا، لیکن کوشش کروں گا کہ بس بہت ہی مختصر وقت میں چند اہم گزارشات ان بچوں تک پہنچا دوں۔ عزیزان گرامی، جناب عباس کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش ہم کریں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کوشش کریں کہ صحیح معنی میں تو ہم ان کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، لیکن یاد رکھیے اللہ کا ایک نظام ہے، جو جتنی کوشش کرتا ہے اسے اللہ اتنا ضرور عطا کرتا ہے۔ اس لیے کہ خدا نے قرآن مجید میں کہا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان جتنی کوشش کرتا ہے اسے ملتا ہے۔ تو اگر ہم کوشش کریں گے کہ امام کی معرفت حاصل کریں تو نہ ابو ذر بنے، نہ سلمان بنے، نہ مقداد بنے، حر تو بن ہی سکتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کہ بھائی جو پہلے کچھ لمحے پہلے کہیں اور تھے اس کے بعد کہیں اور آگے، تو کم از کم اتنا تو انسان حاصل کر ہی سکتا ہے۔ تو جناب عباس کی معرفت بہت ہے۔ ہم اکثر و بیشتر زیارات پڑھتے رہتے ہیں، شب جمعہ میں تمام دیگر شہداء کی بھی زیارت پڑھتے ہیں، عام طور سے امام حسین کے پڑھتے ہیں، اور اسی میں ایک لفظ بول دیتے ہیں کہ امام کے ساتھ جو شہید ہوئے ہیں ان پر بھی ہمارا سلام، لیکن ایکسٹرا کم پڑھتے ہیں۔ پھر امام رضا علیہ السلام کے پڑھ لیتے ہیں، امام آخر کے پڑھ لیتے ہیں، لیکن شب جمعہ میں اکثر ہوتا ہے کہ ہم زیارت وارثہ بھی پڑھتے ہیں، جناب علی اکبر کی بھی زیارت پڑھتے ہیں، جناب عباس کی بھی زیارت پڑھتے ہیں۔ تو جب جناب عباس کی زیارت پڑھتے ہیں تو اس میں ایک فقرہ آتا ہے، ارشاد ہوا، اور یہ زیارت کسی عالم نے نہیں بنائی، ایسا نہیں کسی مولوی صاحب نے، کسی عالم نے، کسی مرجع نے بنا کے رکھ دی ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ اکثر و بیشتر زیارات یا ہمارے چھٹے امام سے ہیں یا پانچویں امام سے ہیں، یعنی کسی نہ کسی امام سے ہیں۔ تو اسی میں سے یہ زیارت جو ہم پڑھتے ہیں یہ بھی معصوم سے ہے۔ ارشاد ہوتا ہے السلام علیک یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین۔ تو یہ تو سب کو جانتے ہیں کہ ابو الفضل مولا کا لقب ہے، عباس ابن امیر المؤمنین یہ بھی مولا کا نام ہے۔ السلام علیک ایھا العبد الصالح، یہ اہم فقرہ ہے۔ المطیع للہ ولرسولہ، اشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین۔ سلام ہو اس پر جو پاک و پاکیزہ بندہ ہے، عبد صالح، نیک بندہ۔ عبد کہہ رہے ہیں مولا جناب عباس کو، المطیع للہ ولرسولہ، جو اپنے اللہ کا بھی فرما بردار ہے، رسول کا بھی فرما بردار ہے، اور بعض زیارات محل اخی ہے اور اپنے بھائی حسین کے بھی فرما بردار ہیں۔ عبد معنی ہوتا ہے بندہ۔ یہ عبد کا لقب بہت اہم ہے، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ جب خدا نے اپنے رسول کو معراج کرائی، شب معراج، تو وہاں بھی رسول نہیں کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ اپنے بندے کو لے گیا معراج کے لیے۔ تو جو لقب رسول خدا کو ملا وہی لقب عباس غازی کو بھی ملا۔ صلوات بر محمد و آل محمد، ہے نا؟ یا اللہم صلی علی محمد۔ بھائی اللہ اپنے رسول کے لیے لفظ عبد کا استعمال کر رہا ہے، اپنے بندے کو لے گیا خدا۔ اور یہاں بھی مولا عباس کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ ایھا العبد الصالح، اے نیک بندے، المطیع للہ ولرسولہ،
اپنے اللہ کا بھی فرما بردار ہے، اپنے رسول کا بھی فرما بردار ہے، بھائی کا بھی فرما بردار ہے۔ عزیزان گرامی، غازی عباس کو یہ مقام اللہ نے بلا وجہ نہیں دیا ہے۔ اللہ کوئی القاب یا کرامات بانٹتا نہیں ہے۔ اس کی بارگاہ میں ایسے بن جاؤ کہ خدا ہمیں یہ کرامات عنایت کر دے۔ اور بہت سے لوگ ہیں، ایک سے ایک نبی گزرا، ایک سے ایک ولی گزرا، مگر ایسا کرم اور ایسا شرف اور ایسی فضیلت نہیں ملی کسی کو جیسی عباس کو ملی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ یہ اللہ کی بھی اطاعت کرتے ہیں، رسول کی بھی اطاعت کرتے ہیں، اپنے بھائی حسین کی بھی اطاعت کی۔ تو پتہ چلا جب انسان اللہ کے حکم پر مکمل طریقے سے عمل کرتا ہے، جیسا حق ادا کرنا چاہیے ویسا، تو خدا آواز دیتا ہے اب ہم انہیں اختیارات دے دیں گے، ہم انہیں عبد صالح بنا دیں گے، ہم انہیں وہ درجہ عطا کر دیں گے کہ جس کے لیے ارشاد ہوا۔ عجیب و غریب حدیث ہے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارواحنا لہ فدا ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ملائکہ، انبیاء، شہداء، صدیقین جب جناب عباس کے مرتبے کو دیکھیں گے، ان کے درجے کو دیکھیں گے کہ ان کا درجہ کتنا بلند ہے، اتنا مقام کتنا بلند ہے، تو رشک آئے گا ان کو بھی شوق پیدا ہوگا، اور مالک کی بارگاہ میں یہ کہیں گے کاش یہ درجہ ہمیں بھی مل جاتا، کاش یہ درجہ ہمیں بھی مل جاتا۔ انبیاء کہیں گے، امام کہہ رہے ہیں یہ بات، یہ کوئی عالم دین نہیں کہہ رہا، یہ کوئی عام آدمی نہیں، امام کی حدیث ہے کہ ملائکہ بھی رشک کریں گے، انبیاء بھی رشک کریں گے عباس غازی کے مقام کو دیکھ کر۔ یہ مقام کیوں ملا؟ اس لیے ملا کہ عباس نے اپنی خواہشات کو حسین کی خواہشات پر مقدم نہیں کیا، بلکہ مولا کی خواہشات کو مقدم رکھا، اپنے کو پیچھے رکھا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو ہمارے اندر بھی یہ صفات پیدا ہونا چاہیے، ہم بھائی کا اسی طریقے سے احترام کریں۔ اگر ہم عباس کا علم اٹھاتے ہیں، ماشاءاللہ یہ بچے، یہ نوجوان اور تمامی افراد، اگر غازی کا علم برآمد ہوتا ہے یا اور کوئی تبرکات برآمد ہوتے ہیں تو ہم جا کے ان کو بوسہ دیتے ہیں، ہم ان کو ہاتھ لگاتے ہیں، عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن عباس کے علم کو دیکھنے کے لیے اور اٹھانے کے لیے ہر ایک آدمی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہوگا، خاص طور سے بچے تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا آپ مجھے دے دیجئے، وہ بچہ کہتا ہے اچھا ہم تھوڑی دیر کے بعد دیں گے، وہ چاہتا ہے تھوڑی دیر مجھے مل جائے۔ کتنے ہی شبیہ ہوں علم کی، مگر پھر بھی بچے چاہتے ہیں، نوجوان چاہتے ہیں تھوڑی دیر ہمیں مل جائے۔ اگر نہیں مل سکتا تو بھی تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ تو لگاتے ہیں۔ کیوں؟ غازی کا علم ہے، غازی کا علم ہے، عباس کا علم ہے۔ بھائی ایک شرط اپنے لیے رکھ لیجئے، ایک بات اپنے پلو میں باندھ لیجئے، اپنے دماغ میں بسا لیجئے، اگر عباس سے محبت ہے تو پھر عباس کے کردار سے بھی محبت ہونا چاہیے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، ہے نا؟ اگر غازی سے عقیدت ہے تو پھر غازی کے کیریکٹر سے بھی عقیدت ہونا چاہیے، اس سے بھی محبت ہونا چاہیے، ورنہ عباس کی آواز آئے گی تم نے بھائی کے حقوق کو مارا ہے، میرا علم اٹھا رہے ہو، بھائی سے بول چال نہیں ہے، سماج میں ایک دوسرے سے نفرت ہے اور علم میرا اٹھا رہے ہو۔ یاد رکھنا، اگر میرا علم اٹھانا ہے تو میرا علم اٹھانے کے لیے دماغ بھی پاک ہونا چاہیے، ہاتھ بھی پاک ہونے چاہیے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یعنی فکر بھی پاک ہونا چاہیے، فکر بھی پاک ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیں غازی کو یہ مقام صرف اسی لیے ملا کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی۔ جو حسین نے کہا، بلکہ کہنے ہی سے پہلے امام کی مرضی کو سمجھ جاتے تھے اور پھر اسی پہ عمل کرتے تھے۔ یہی ہونا چاہیے آج بھی، ہم اپنے ماں باپ کے اشاروں کو سمجھ جائیں، ماں باپ کیا چاہتے ہیں، تاکہ اس پر عمل کریں۔ بزرگ کیا چاہتا ہے اس پر عمل کریں، اور توقع رکھیں کہ پھر عباس کا احسان جو ہوگا، ان کا کرم جو ہوگا، پھر اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ وہ چاہیں گے، جب چاہیں گے تو ایسی شفاعت کریں گے
کہ خدا نے انہیں شفاعت کا حق دیا ہے، وہ جو چاہیں گے وہ ہوگا، مگر شرط یہ ہے کہ انسان ایسا بننے کی کوشش کرے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کروں گا، وہ بھی ابھی یاد آ گیا ہے، لیکن آخر میں اس کو رکھوں گا ربط مصائب کے لیے، کہ غازی کو خدا نے کتنے اختیارات دیے ہیں، بہت سے اختیارات دیے ہیں، مگر آپ دیکھیں کہ غازی کا مقام بہت بلند ہے، مگر ان سب کے پیچھے صرف اور صرف ایک ریزن ہے، وہ کیا؟ اطاعت حسین، اطاعت خدا، اطاعت رسول۔ ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ صاحبان امر، جو تم میں صاحبان امر ہیں، ان کی اتباعت کرو، ان کی پیروی کرو، ان کی بات مانو۔ اور یہ بہترین منظر دکھایا غازی نے اپنی بچپنے سے لے کر اپنی شہادت کے آخری منزلوں تک۔ بچپنا آپ اٹھا کے دیکھیں تو امام حسین کے اوپر نچھاور، بی بی زینب کے لیے قربان، جوانی دیکھیں تو، آخری مرحلے دیکھیں تو امام حسین کو ولید نے بلایا، مشہور معروف واقعہ 12 سنتے رہتے ہیں، لیکن عظمت غازی کو سمجھنے کے لیے ہم ذرا غور کریں۔ بلایا تھا ولید نے کس لیے؟ تاکہ بیعت لے لے، اور امام حسین گئے بھی۔ دیکھیں آپ دیکھیں ولید کہاں اور حسین کہاں، کوئی تقابل ہی نہیں ہے، لیکن معصومین کی شان یہ ہے، اگر کہہ دیا تھا کہ آئیں گے تو پھر گئے، یہ نہیں کہ وہ ہمارے اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے، وہ ظالم ہے، وہ جابر ہے، اس سے ہمارا کیا تعلق؟ بحث اس کی نہیں ہے، بحث اس کی یہ ہے کہ ہم نے زبان دے رکھی تھی، مسئلہ اس کا نہیں ہے، مسئلہ ہمارے اسٹینڈرڈ کا ہے کہ اگر ہمیں نہیں جانا تو بھائی ہم نہیں آ سکتے، سیدھی بات ہے، لیکن اگر کہا ہم آئیں گے تو پھر آپ اس کو نہ دیکھیے، اپنے وعدے کو دیکھیے کہ آپ کی زبان کی کوئی قیمت ہے، آپ کی زبان کی کوئی قیمت ہے، اس کی کوئی قیمت ہو نہ ہو اس سے بحث نہیں ہے، مگر آپ کی تو زبان کی قیمت ہے۔ اگر آپ نے وعدہ پورا نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زبان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ امام نے فرمایا تھا کہ ہم آئیں گے، اور امام گئے۔ جناب زینب نے تمام نوجوانوں کو ساتھ کر دیا کہ جاؤ، آقا کے ساتھ جاؤ، اور جب حسین ولید کے دربار کے قریب پہنچے تو سب کو باہر روک دیا۔ ائمہ کو پہچانے، ہم امام حسین کو، دیگر معصومین کو پہچانے، کربلا کے ایک ایک شہید کو اگر ہم غور کریں دیکھیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے ہمارے حوالے کتنا عظیم سرمایہ ہمارے حوالے کیا ہے۔ امام نے کہا تھا میں آؤں گا، جب دربار کے اس کے دارالامارہ کے یعنی جو دربار تھا جہاں بھی جو رہتا تھا وہ ولید، وہاں پہنچے تو دروازے پہ امام رک گئے اور سب سے کہا تم یہیں رہنا، ہم اکیلے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام نے کہا تھا ہم ہی آئیں گے نا، یہ تو نہیں کہا تھا ہم لشکر لے کے آئیں گے، ہم عباس کو لے کے آئیں گے، ہم علی اکبر کو لے کے آئیں گے، نہیں، ہم آئیں گے۔ امام علی کا بیٹے ہیں، حسین فاطمہ کے بیٹے ہیں، اسی آغوش میں پلے ہیں جس آغوش میں قرآن پروان چڑھا ہے، اسی آغوش میں پروان چڑھے ہیں جس میں دین پلا ہے، تو حسین دین کے خلاف نہیں کر سکتے ہیں۔ کام اکیلے جائیں گے، اکیلے بلایا تھا اس نے، اکیلے وعدہ کیا تو اکیلے گئے، مگر ایک جملہ کہا کہ اگر ہماری آواز بلند ہو تو تمہیں اختیار ہے کہ چلے آنا، اس لیے کہ حفاظت کے لیے پھر انسان کو اپنی دوسرا طریقہ اختیار کرنا ہوتا ہے۔ وہاں حفاظت کا مسئلہ تھا کہ اگر آواز بلند ہو تو اور وہی ہوا کہ جب اس نے امیر شام کے بارے میں بتایا کہ وہ مر چکا ہے اور یزید کا خط آیا ہے اور ایسے ایسے بیعت کا مطالبہ کیا ہے، تو امام نے جو طریقہ اختیار کیا وہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون فرمایا امام نے۔ لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اس کے مرنے کے لیے کہا یا کیا کہا ہم نہیں جانتے، مگر اتنا تو کہہ سکتا ہوں میں کہ حسین نے اپنی مصیبتوں کی اور شہادت کی خبر دے دی، اس لیے کہ یہ جملہ اسی وقت استعمال ہوتا ہے جب مصیبت پڑتی ہے۔ ہم بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو یہ آج سے آغاز ہو گیا ہے مصائب کا، خیر۔ اور اس نے کہا کہ بیعت چاہتے ہیں، ایمان بیعت ناممکن ہے، مجھ جیسا یزید جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ سیدھا سیدھا حسین نے قیامت تک کے لیے تاریخی جملہ دے دیا ہے، کوئی زمانہ ہو، کوئی دور ہو، کسی کی بھی حکومت ہو،
یاد رکھنا حسین والا یزید جیسوں کی بیعت نہیں کر سکتا ہے. سر تو کٹا سکتا ہے, بیعت نہیں کر سکتا ہے. بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری باتیں اس کی تسلیم کرتے چلے جائیں. ارے کہیں تو کوئی احتجاج کرے, کہیں تو کوئی مخالفت کرے ظلم کی. خیر, اور کہا کہ بیعت نہیں دیتے, ان کا سر قلم کر لیا جائے. اب جب مروان کی آواز بلند ہوئی تو حسین نے وہیں پر بلند آواز سے فرمایا, کون ہے اے نیلی رنگ کی آنکھوں والی عورت کے بیٹے, تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے. آواز بلند ہوئی اور باہر سننے والوں نے سنا, بنی ہاشم کے جوانوں نے, اور تاریخ نے لکھا کہ آگے آگے سب سے عباس تھے, سب سے آگے عباس تھے. سارے جوان پیچھے تھے. احترام سیکھے ہمارے بچے. عباس اور حسین میں حسین بڑے ہیں تو حسین آگے رہتے ہیں. اکبر, قاسم اور محمد دوسرے بھائی, ان سب میں عباس بڑے ہیں تو یہاں عباس آگے ہیں. یہ اندازہ سکھانے کا ہم کو کہ جہاں جس کا مقام ہو اس کو وہاں رکھو. صلوات بر محمد و آل محمد. جس کا جہاں مقام ہے, یا اللہم صلی علی محمد. ہمارے گھر کے بزرگ, ہمارے محلے کے بزرگ, ہمارے سماج کے بزرگ, جو جس کا مقام ہے اسے وہاں رکھنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غازی کی سیرت سے انحراف کر جاؤ اور اس پر عمل نہ کرو. ہم سے غازی یہی چاہتے ہیں, میرا یوم عباس مناتے ہو, میرا عالم اٹھاتے ہو تو میری سیرت کا پرچم بھی بلند رکھنا, میرے کردار کا بھی پرچم بلند رکھنا, اس لیے کہ تم میرے ہو, ہمیں دوسروں سے کوئی مطلب نہیں. کم سے کم تم تو میرے ہو. تم اگر میری بات نہیں سنو گے تو کون سنے گا. بس عزیزان گرامی, وقت نہیں ہے, بات تمام کر رہا ہوں. میں بہت ہی معذرت خواہ ہوں اپنے بزرگوں سے, مگر مجبوری ہے, کیا کیا جائے کہ ہم دیکھیں کہ جب غازی کا ذکر ہو تو غازی کی زندگی میں بے شمار پہلو ایسے ہیں کہ جو ہماری زندگی میں, بلکہ ہر پہلو ایسا ہے جو ہماری زندگی کے لیے آئیڈیل بن سکتا ہے, نمونے عمل بن سکتا ہے. چاہے وہ اطاعت حسین ہو, چاہے وہ بھتیجی کی محبت ہو, چاہے وہ بہنوں کا احترام ہو. کوئی ایک پہلو ایسا نہیں ہے غازی کا جس کو یہ کہہ سکیں کہ ہلکا ہے. ہر پہلو اپنی جگہ آفتاب و مہتاب کی حیثیت رکھتا ہے, بشرط یہ ہے کہ ہم اس پر غور کریں. میں نے ابھی کہا تھا کہ غازی, اللہ نے غازی کو بڑا مقام دیا ہے, شفاعت کا حق دیا ہے, شفاعت کا حق دیا ہے. ایران کے ایک عالم دین تھے, شب عاشور یا روز عاشور کا واقعہ ہے کہ وہ مجلس پڑھ کے, اور وہ اکثر مجلس پڑھا کرتے تھے, بہت زیادہ مجلس پڑھا کرتے تھے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہر سماج و معاشرے میں زیادہ, اور وہ جب گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ شام ہونے والی تھی اور وہاں پر کچھ جوان لڑکے کھڑے ہوئے تھے. جب انہوں نے دیکھا, آغا کوثری ان کا نام لکھا ہے تاریخ واقعے میں, کہ ارے آغا کوثری گزر رہے ہیں, یہ بہترین مجلسیں پڑھتے ہیں. لڑکوں نے کہا آغا ہمارے یہاں بھی مجلس پڑھ دیجیے. چونکہ انہیں جلدی تھی, بہت تھک چکے تھے, تیزی میں جا رہے تھے, انہوں نے پہلے کوشش یہ کی کہ انکار کر دیں, لیکن جب لڑکوں کا اصرار بڑھا تو وہ بڑھ گئے. لیکن ان میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو صحیح نہیں تھے, یعنی چال چلن ان کا اچھا نہیں تھا. یہ اور الجھن میں پڑ گئے کہ ایسے لوگوں میں بلا وجہ میں اپنا وقت برباد کروں گا, اور یہ کیسے لوگ ہیں, اچھے لوگ نہیں ہیں وغیرہ. یہ کچھ ذہن میں ان کی بات آئی, مگر پھر بھی یہ سوچ کے کہ جب چونکہ دیکھا کہ سب لوگوں نے ان کو گھیر لیا, اور کہا نہیں آپ کو پڑھنا ہوگا. وہ چلے گئے, خیر جگہ پہنچے جس گھر میں تھی مجلس, تو وہاں دیکھا کہ ممبر نہیں تھا. کچھ لوگ تھے, 2-4 لوگ جو جوانوں کے ساتھی اور محلے کے لوگ, وہاں دیکھا ممبر نہیں ہے. تو انہیں یہ بہانہ مل گیا کہ ممبر نہیں ہے تو ہم مجلس نہیں پڑھ سکتے, ممبر نہیں ہے تو ہم مجلس نہیں پڑھ سکتے. سوچ رہے تھے کسی طریقے سے, بہانے سے میں چلا جاؤں, یہاں سے نکل جاؤں. مگر انہوں نے دیکھا کہ ایک جوان لڑکا جو پورے محلے میں بدنام تھا, ظاہری طور سے اچھا نہیں تھا اس کا چال چلن. اس نے کہا ارے کیا بات کر رہے ہیں مولانا, عباس کے لیے میں ممبر بن جاؤں گا, بس بات تمام کر رہا ہوں زانے گرامی. کہا تم ممبر بن جاؤ گے؟ کہا کیسے؟ کہا میں اپنے ہاتھ پیر زمین پہ ٹیک لیتا ہوں جیسے لوگ بیٹھ جاتے ہیں نا, بچے چلتے ہیں, اور آپ میری پیٹھ پہ, میری کمر پہ بیٹھ جائیے اور آپ مجلس پڑھ دیجیے, اس میں کون دقت ہے؟
کہ اس نے ایسی بات کہی کہ میں منع نہیں کر پایا. کہ اس نے اپنے یہ گھٹنے کو زمین پہ ٹیک دیا اور اپنے ہاتھوں کو بھی زمین پہ ٹیک دیا, اور اس طرح میں اس کی کمر پہ بیٹھ گیا اور میں مجلس پڑھنے لگا. اور مجلس کے ظاہر اختتام پہ غازی کے مصائب بھی پڑھنے تھے. اس دن وہاں ایسی ہی تاریخ تھی جس میں غازی کے مصائب ہوتے ہیں. کہ میں نے جب غازی کے مصائب پڑھنا شروع کیے تو جہاں مجمع رو رہا تھا وہ جوان بھی رو رہا تھا, اور اتنا رو رہا تھا کہ اس کے کندھے ہل رہے تھے, اس کے کندھے ہل رہے تھے. کہ مجلس ختم ہو گئی, مجلس ماشاءاللہ مقبول ہوئی, لوگوں گریا ہوا, اور میں وہاں سے چلا گیا. اور جانے کے بعد رات ہو گئی. رات میں نے خواب میں عجیب منظر دیکھا. منظر یہ دیکھا کہ قیامت کا منظر ہے, جنت و جہنم کی تقسیم ہو رہی ہے. کچھ لوگوں کو لوگ جنت لے جا رہے ہیں, کچھ فرشتے کچھ کو جہنم لے جا رہے ہیں. اچانک اس جوان کی نوبت آئی, اس جوان کی نوبت آئی تو اس کو بھی جہنم کی طرف لے جایا گیا, اس لیے کہ اس کے نام اعمال میں کوئی خاص عمل نہیں تھا. کہ جیسے ہی سے فرشتہ آئے جہنم کی طرف لے کے جا رہے تھے, ایک آواز آئی, کیا اسے بھی تم جہنم میں ڈال دو گے جو میرے لیے ممبر بنا تھا, جو میرے لیے ممبر بنا تھا اسے بھی تم جہنم میں ڈال دو گے. رک گئے فرشتے. پھر ایک آواز آئی, میں نے اس کی سفارش خدا سے کر دی ہے, میں نے خدا سے اس کی شفاعت کر دی ہے, اس کو جہنم میں نہیں ڈالا جا سکتا. بس جیسے یہ کہا خدا سے شفاعت کر دی ہے, انہوں نے چھوڑ دیا اسے, جنت کی طرف لے کے چلے گئے, یعنی جنت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا. اور اس کے بعد ان کی آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی تو یہ اس جوان کے پاس گئے اور اس جوان سے کہا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے. بس جیسے ہی اس نے خواب کو سنا بے تحاشا رونے لگا کہ مجھے میرے آقا نے متوجہ کیا ہے, اپنی غلط زندگی چھوڑ کر اچھی زندگی گزارنے لگوں, بری زندگی چھوڑ کر اچھی زندگی گزارنے لگوں. دیکھا آپ نے, عباس وہ ہیں کہ جو اپنے ایک معمولی سے کردار کے, اپنے معمولی سے خواب پر بھی اور معمولی سی خدمت میں بھی انسان کی زندگی بدل دیتے ہیں, جہنمی کو جنتی بنا دیتے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. لبیک لبیک لبیک. بس آخری گفتگو کہ یہ اب آپ دیکھیں کہ یہ کیسے ہو گیا کہ صاحب ایک ایسا آدمی کہ جو اچھا نہیں تھا کیوں بدل گیا. اس لیے بدل گیا کہ وہ غازی کے لیے اس نے اپنی خدمت دی, اور کوئی بڑی خدمت نہیں, بہت بڑی خدمت تھی اور کوئی بڑی خدمت نہیں تھی. کس معنی میں کہ ایک چھوٹا سا عمل تھا ظاہراً, لیکن کتنا بڑا تھا. اس نے کہا میں ممبر بنوں گا اپنے عباس کے لیے, چاہے مجھے بچوں کی طرح اس طرح سے بننا پڑے. غازی نے آواز, نہیں گھبرانا نہیں, تم آؤ تو ہماری بارگاہ میں, ہم تمہاری دینی زندگی کو بھی اور دنیاوی زندگی کو بھی بدل دیں گے, انقلاب پیدا کر دیں گے, کیونکہ خدا نے غازی کو وہی درجات عطا کیے ہیں. بس عزیزان گرامی, بظاہر تو یہ ایام وہ چل رہے ہیں جن میں شہیدوں کے بعد اسیروں کا تذکرہ ہوتا ہے, لیکن چونکہ یوم عباس ہے, غازی کا پرچم بھی بلند ہونا ہے. آپ جانتے ہیں غازی کی کتنی اہمیت تھی ان شہداء میں اور اسیروں میں. شہداء کے بعد اب جو ذمہ داری نبھائی وہ اسیروں نے نبھائی, اور ان اسیروں میں بھی زینب عالی مقام نے, سید سجاد نے. مگر کوئی موقع ایسا ہے جہاں زینب نے عباس کو یاد نہ کیا ہو, سجاد نے عباس کو یاد نہ کیا ہو. وہ کوفے کا بازار آیا تو بھی عباس یاد آئے, شام کا دربار آیا, بازار آیا تو بھی عباس یاد آ گئے. اس لیے کہ جب بھی کوئی چاہنے والا ملتا تھا تو پہلا سوال یہ کرتا تھا, کیا عباس نے ساتھ نہیں دیا آپ لوگوں کا, کیا عباس نے ساتھ نہیں دیا؟ اور سجاد تڑپ کے یہی کہتے تھے, نہیں نہیں, ارے میرے چچا نے تو ایسا ساتھ دیا کہ تاریخ میں کسی بھائی نے ایسا ساتھ نہیں دیا. اور چاہنے والا پوچھتا ہے, مولا مولا, پھر جب ساتھ دیا ہے تو سب کے سر نیزوں پہ نظر آ رہے ہیں, عباس کا سر نو کے نیزہ پہ نظر نہیں آ رہا ہے.
آنے والے نے جب یہ کہا سید سجاد نے کہا دیکھ گھوڑے کی گردن میں دیکھ میرے چچا کا سر بندھا ہوا ہے. اب جو اس نے دیکھا تو گھوڑے کی گردن میں عباس کا سر بندھا ہوا تھا. کیسے؟ اس کان سے دوسرے کان میں سوراخ کر کے رسی میں غازی کے سر کو باندھ دیا گیا تھا. جب بھی گھوڑا چلتا تھا گھٹنوں سے گھوڑے کے عباس کے سر پہ چوٹ لگتی تھی. گھبرا کے پوچھا چاہنے والے نے مولا عباس کا سر نو کے نیزہ پہ کیوں نہیں؟ کہ جتنی بار بھی بلند کیا گیا سر نو کے نیزہ سے زمین پہ گر گیا. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی زینب سربرہنہ نظر آتی تھی, کبھی کلثوم سربرہنہ نظر آتی تھی. میں کہوں گا عباس تو نے حق ماتم ادا کر دیا اپنی بہنوں کا, حق تو رفاقت اور واقعی جو رشتے کا حق تھا وہ ادا کر دیا ہے. ہاں عزیزان گرامی, کہاں کہاں غازی یاد نہیں آیا سیدانیوں کے. جب لوٹ کا سامان آیا تو اس میں جہاں سر آیا تھا وہیں عباس کا پرچم بھی آیا تھا. مگر ہائے غازی, جب غازی کا پرچم آیا تھا تو تاریخ نے لکھا بیویاں کھڑی ہو گئیں, اس لیے کہ غازی اسی پرچم کو بلند کرتے کرتے شہید ہو گیا. میں کہوں گا مولا اگر آپ کا پرچم گر گیا تھا آج سینکڑوں ہاتھ ہیں جو تمہارے علم کو اٹھا رہے ہیں. گھبرانا نہیں, آواز آئے گی جو میرے پرچم کو اٹھائے گا قیامت میں بھی سر بلند ہوگا, اس دنیا میں بھی سر بلند ہوگا. بس عزیزان گرامی ختم کر رہا ہوں. یہی وجہ تھی جب یہ قافلہ واپس آیا ہے اور مدینے میں پہنچا ہے تب بھی بشیر کے ہاتھ میں غازی ہی کا علم تھا, اور عباس کا ننھا بچہ جس کا نام تاریخ نے فضل لکھا ہے اس نے بشیر کے ہاتھ میں عباسی کے پرچم کو دیکھ کے کہا تھا یہ بتا دے یہ علم کس کا ہے تیرے ہاتھ میں؟ بچہ تو بچہ ہوتا ہے نا, اسے نہیں معلوم تھا. ایک مرتبہ بشیر کہتا ہے یہ پرچم ہے, مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہ یہ تو میرے بابا کا پرچم لگ رہا ہے, میرے بابا کا پرچم لگ رہا ہے. پوچھتا ہے تم کس کے بیٹے ہو؟ کہ میں عباس کا بیٹا ہوں, وہ میری دادی کھڑی ہوئی ہیں وہی پوچھ رہی ہیں. ایک مرتبہ بشیر نے کہا ہاں یہ تمہارے بابا کا علم ہے. ام البنین آگے بڑھی کہ یہ اتنا اور بتا دے میرا شیر کیسے شہید ہوا؟ ارے اس نے رو کے فرمایا بی بی پہلے بازو قلم ہوئے, سر پہ گرز لگا, حسین کا بھائی زمین کربلا پہ گر گیا. ام البنین نے نوحہ پڑھا اے میرے شیر جب کوئی کو بلندی سے گرتا ہے اپنے ہاتھوں کو ٹیک لیتا, مگر ہائے میرا شیر جب گھوڑے سے گرا تھا تو منہ کے بھل زمین کربلا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بحق زهرا وعبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. پالنے والے محمد و آل محمد کے صدقے سے تمام حاضرین کی دلی تمنا کو پورا فرما. ان بچوں کو, ان نوجوانوں کو, بزرگوں کو سلامت رکھ. محبوب صاحب خانہ اور اس پورے محلے کے تمام مؤمنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ, ہر شر سے محفوظ فرما. پرچم حق و صداقت پرچم غازی کو یہاں بلند فرما. معبود ہر قسم کی مشکلات کو دور فرما, رزق میں برکت عطا فرما, امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما. یا حسین یا حسین. کرب و بلا میں گھر لے محمد کا لٹا کرب و بلا میں کیا کریے ستم
بانو یہی کہتی تھی درے خیمہ پہ آ کر، بانو یہی کہتی تھی درے خیمہ پہ آ کر، بے شیر میرا قاتل ہوا کرب و بلا میں، شہ کہتے تھے بے شیر کو تربات میں لٹا کر، کہتے تھے بے شیر کو تربات میں لٹا کر، یہ ہادیہ آخر ہے میرا کرب و بلا میں، سر دے کے حسین ابن علی نے کیا احسان، سر دے کے حسین ابن علی نے کیا احسان، اسلام کو اسلام ملا کرب و بلا میں، فرماتے تھے قاسم کے جنازے پائے سروار، فرماتے تھے قاسم کے جنازے پائے سروار، لاشا تیرا پامال ہوا کرب و بلا میں، ہم کیوں نہ کریں او شہ مظلوم کا ماتم، ہم کیوں نہ کریں او شہ مظلوم کا ماتم، جو تاشنا دہن قاتل ہوا کرب و بلا میں، بندھ پایا نہ اے لال تیرے ہاتھ میں کنگنا، بندھ پایا نہ اے لال تیرے ہاتھ میں کنگنا، یہ مادر قاسم نے کہا کرب و بلا میں، اے انجمن ناصرول اسلام کی فریاد، اے انجمن ناصرول اسلام کی فریاد، ہم سب کو بھی بلواؤ شاہ کرب و بلا میں، عالم میں بیاں کیا کروں تو داد سکینہ، عالم میں بیاں کیا کروں تو داد سکینہ،
کیا نستاں مصپا ہوا کرب و بلا میں یا علی یا علی یا علی یا علی صغرا نے دی رو کر میرے بھائی صدا صغرا نے دی رو کر میرے بھائی چلے آؤ علی اکبر میرے بھائی صدا صغرا نے دی رو کر میرے بھائی لکھا صغرا نے اے بھیا نہ خط بھیجا نہ خود آئے لکھا صغرا نے اے بھیا نہ خط بھیجا نہ خود آئے بسے پردیس میں جا کر میرے بھائی صدا صغرا نے دی رو کر میرے بھائی بتانا سب سے پہلے میرے گھر کا راستہ اس کو بتانا سب سے پہلے میرے گھر کا راستہ اس کو چلے جب گھٹنیوں اصغر میرے بھائی صدا صغرا نے دی رو کر میرے بھائی یہ بیماری یہ تنہائی مجھے اتنے بڑے گھر میں اکیلا پن ستاتا ہے مجھے اتنے بڑے گھر میں اکیلا پن ستاتا ہے اکیلی کیا کروں جی کار میرے بھائی صدا صغرا نے دی رو کر میرے بھائی چچا بابا پھوپھی کوئی نہ آیا خیریت لینے چچا بابا پھوپھی کوئی نہ آیا خیریت لینے سبھی دل ہو گئے پاتھر میرے بھائی صدا صغرا نے دی رو کر عروس کی صدائے غام
دنیا بھی روتی ہے سرور اس کی صدائے غم کا دنیا بھی روتی ہے تڑاپتی تھی جو کہہ کر میرے بھائی سکینہ سکینہ کا تنہا میں سکینہ ہوں مجھے مارے مجھے مارے تماچے گوشوارے بھی میرے چینے یہی ہے مجھے مارے تماچے گوشوارے بھی میرے چینے کسی ظالم کسی ظالم نے بھی اتنا نہ سوچا میں سکینہ ہوں بلا کر بولا کر پہ مجھے ایک بار سینے سے لگا لیجیے بولا کر پھر مجھے ایک بار سینے سے لگا لیجیے سکینہ ہوں سکینہ میرے بابا میں سکینہ ہوں سکینہ میرے بابا میں سکینہ ہوں پھوپھی کی گود میں پھوپھی کی گود میں پھوپھی کی گود میں نیند آئے گی کس طرح سے مجھ کو پھوپھی کی گود میں نیند آئے گی کس طرح سے مجھ کو مجھے یاد آئے گا مجھے یاد آئے گا سینے پسونا میں سکینہ ہوں علی اصغر سکون سے آپ کی آغوش میں ہوں گے سکون سے علی اصغر سکون سے آپ کی آغوش میں ہوں گے علی اصغر سکون سے آپ کی آغوش میں ہوں گے مجھے اب آپ ہی دیجیے مجھے اب آپ ہی دیجیے مجھے اب آپ ہی دیجیے سہارا میں
سکینہ ہوں. علی اصغر کو جامع آپ دادا سے ملا ہوگا. علی اصغر کو جامع آپ دادا سے ملا ہوگا. علی اصغر کو جامع آپ دادا سے ملا ہوگا. مگر مجھ کو مگر مجھ کو ابھی رہنا ہے پیاسا میں سکینہ ہوں. زمین گرم پر طیب زمین گرم پر طیب کن بیٹا تڑپتا تھا. زمین گرم پر طیب کن بیٹا تڑپتا تھا. صدا دیتی تھی بنتے صدا دیتی تھی بنتے شاہ والا میں سکینہ ہوں. ہو جان نہ کہو جانے والے جانے والے ہے کربو بھلا یہ نہ کہو. بجھنے والے بجھنے والے بجھنے والے رے بجھنے والے ہیں لاکھوں میں چراغ ماتا. آنے والی ہے آنے والی ہے ابھی ایک ہوائے نہ کہو. اب ادا خانوں میں بس ادا خانوں میں گریانا سنائی دے گا. ماند ماند ہو جائے گی ماتم کی صدا یہ نہ کہو. دے چکے زینب و سجاد
دے چکے زینب و سجاد کو پرسالے کے مطمئن مطمئن قلب پیغمبر کا ہوا یہ نہ کہو دوسری نمن پڑھ رہی ہے کھڑی ہو گئی ہے یاد اصغر یاد اصغر میں سبیل تو سجائی مگر ہم نے بے شیر کو ہم نے بے شیر کو سیراب کیا یہ نہ کہو ذکر عباس ذکر عباس پر رونا ہے ابھی اور ہمیں ڈوبنے والا ہے ارے ڈوبنے والا ہے مہتاب وفائے نہ کہو لگی آج بھی ساحل پہ ہے تشنگی آج بھی ساحل پہ ہے موجود نہر پر نہر پر کوئی پہرانا ملا یہ نہ کہو سنسان زبانہ ہے راضیے اٹھتے ہیں سنسان زبانہ ہے جمع بھی ہوتی ہے مستقبل پروانہ ہے شور ماتم کا ہے شور ماتم کا ہے چیلوں میں شاہ بے کس کا شور ماتم کا ہے چیلوں میں شاہ بے کس کا آج ہر ایک ادا خانے میں شور فرش سے اور عرش تلک ماتم کا ہر دلے شیعہ جھلکتا ہوا پیمانہ ہے چلو مسکائے کٹے نہر پا بازو جس کے چلو مسکائے کٹے نہر پا بازو جس کے مومنو شمع امامت مومنو شمع امامت کا جو پروانہ ہے کہا زینب نے یہ رو رو کے کہا زینب نے یہ رو رو کے نہ جاؤں گی میں کہا زینب نے یہ رو رو کے نہ جاؤں گی میں دل کو مغروب بہت یہی ویرانہ ہے کہا سجاد نے کہا سجاد نے زینب سے پوپھی چلے کہا سجاد نے زینب سے پوپھی چلیے وطن جا کے اب فاطمہ صغریٰ کو بھی سمجھانا ہے کہا بن نے پوپھی ام خدا بسائے
مجھے لے جانا ہے قبر شبیر قبر شبیر پر زینب نے یہ رو رو کے کہا قبر شبیر پر زینب نے یہ رو رو کے کہا جائیں کس طرح جائیں کس طرح بہن چھوڑ کے بھی جانا ہے مانو ذر مانو ذر تجھ کو سکندر ملا اولاد ملے مانو ذر تجھ کو سکندر ملا اولاد ملے بس فقط بس فقط روضہ شبیر پر جانا ہے آئے کوئی رانا من طیابر حسین کا میں جاؤ اتارو بھی جلدی یہ ہے تو چلو اتارو یار جلدی محمد ارشد یہاں پہ بھائی کو میرے چھوڑ دے تو ذبح کر مجھے بھائی کو میرے چھوڑ دے تو ذبح کر مجھے دیتی ہوں واسطہ میں پیغمبر کا تجھے خنجر ہٹا لے حلقے سے او بانی بیدار خیمے میں جلد جاؤ بہن کہتے تھے حسین بھائی کو ذبح ہوتے نہ دیکھو میری بہن بھائی کو ذبح ہوتے نہ دیکھو میری وہ لگاؤ آتا ہے وقت خیمے سے نکلو گی میرے بعد فریاد ایسے لگاؤ ایک ہاتھ ادھر سے لاؤ دونوں طرف سے لگاؤ بھائی کو میرے چھوڑ دے تو ذبح کر مجھے بھائی کو میرے چھوڑ دے تو ذبح کر مجھے دیتی ہوں واسطہ میں پیغمبر کا تجھے دیتی ہوں واسطہ میں پیغمبر کا تجھے خنجر ہٹا لے حلقے سے او بانی بیدار خیمے کے در پر آیا جو رہوار باوفا خیمے کے در پر آیا جو رہوار باوفا سمجھی سکینہ آئے ہیں اب میرے بابا جان سمجھی سکینہ آئے ہیں اب میرے بابا جان گھوڑے کو خالی دیکھ کر تڑپی وہ نامراد فریاد ہے فریاد فریاد ہے فریاد قربوں سے زین الٹا ہے گھوڑا ہے خون سے تر خون سے زین الٹا ہے گھوڑا ہے خون سے تر غربت میں ذبح ہو گیا ہے میرا پدر غربت میں ذبح ہو گیا ہے میرا پدر
तोड़ी ये कहती दस्त की जानिब वो ना मुराद। बाबा यतीमा आती है इसको बुलाइए, लिपटा के अपने सीने पर इसको सुलाइए, है तमाचे मारते हैं बानी बेदार। आया करीब शिम्र तो अफसोस क्या किया, दुर्रे लगा के लाशे से है जुदा किया, बच्ची तड़पती रह गई रेती पर ना मुराद। गौहर हमारे छीने हैं दुर्रे लगाए हैं, बहता है खून कानों से फरियाद लाए हैं, खेमों में आग लग गई घर हो गया बर्बाद। याले रुखसत है आज मोमिनो मातम हुसैन का, रुखसत है आज मोमिनो मातम हुसैन का, जी भर के आह कर न सके गम हुसैन का। खालिक बहन को भाई की हालत न ये दिखाए, अरे ज़ैनब के आगे निकला किया दम हुसैन का। आबिद के हाथ लोहे से जकड़े थे इसलिए बीमार करने पाए ना मातम हुसैन का। याले 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। नारे हैदरी।